محترم، یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید۔ پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے۔ سارا جلال خدا کو دیتے ہیں۔ ناظرین، جن خدا نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصر تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلے۔ ہمیں جوائن کیا ہے شعیب شارون صاحب نے، تھینک یو سو مچ۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پاسٹر سرور مسیح صاحب نے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر سرور مسیح صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں زندگی کے لیے اور زندگی کے ہر ایک نعمت اور بخشش کے لیے، نجات کے عظیم کام کے لیے، تیرے روح القدس کے لیے جو ہمیں انعام میں دیا گیا، اور پاک روح کے وسیلہ سے تو نے ہم پر مہر کی، ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا، ہمارے نام کتاب حیات بلکہ برے کی کتاب حیات میں لکھے۔ ہم تیرے سارے ان جلالی کاموں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو نے ہماری ابدیت کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کے بہائے جانے کی بدولت محفوظ کر لیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کے سارے اس سیشن پر تیری برکت ہو۔ ہم تیرے خادم پاسٹر منور خورشید کو، بھائی شعیب شارون کو، اپنے آپ کو اور سارے ٹیکنیکل سٹاف کو تیرے ہاتھ کے نیچے لاتے ہیں۔ روح القدس ہم میں سے ہر ایک کی رہنمائی کر، لیڈ کر، گائیڈ کر، اور کلام کی وہ باتیں جو ناظرین کے لیے برکت کا باعث ہیں، یسوع کے نام سے ان باتوں کو بیان کرنے کا ہمیں فضل عنایت کر۔ تیرا شکر ہو مسیح خداوند کے نام میں، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا دوسرا باب 15ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جن کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یقیناً آپ سب نے گزشتہ پروگرام اٹینڈ کیا ہے اور اس میں شامل ہوئے، خدا کے کلام کو سیکھا، بڑی برکت پائی۔ اسی سلسلے کا آج ہم پھر آغاز کریں گے تاکہ آپ کو اسی پیسج کی زیادہ سمجھ آ سکیں اور ہم بہت ساری نئی باتوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں۔ خدا ان کے خدام جو بھرپور تیاری کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، یقیناً آپ ان کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ گفتگو کا آغاز آج ہم شعیب شارون صاحب سے کریں گے۔ شعیب صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے کہ یہ ایونٹ تو عید فصح ہے، لیکن بھیڑوں اور بیلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور بھی قربانیاں گزرانی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کبوتروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کون سی قربانی ایسی ہے جو کبوتر بھی دیا جا سکتا تھا قربانی کے لیے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو ناظرین کے لیے سوالیہ نشان بنی رہتی ہے، وہ بھی ہماری اگر رہنمائی کر سکیں آپ، کہ ایک تو کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، ناپاکی ہے، کچھ ایسی ہے جو جسے ہم ریچول کہہ سکتے ہیں، ناپاکی یا ان کلین جو لوگ ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے کوئی بیبی ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ مطلب قربانی چڑھائی جاتی ہے اس کے لیے، اور اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے۔ تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ اس میں ہماری رہنمائی کر سکیں تو ضرور ہمیں سکھائیں اس تعلق سے۔ جی تھینک یو پاسٹر صاحب۔ آپ کی کویسچن کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہمیں احبار کی کتاب میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ احبار پہلے باب کا مطالعہ کریں تو اس کی قریباً 14ویں سے 17ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے قربانیوں کا، جس میں ہمیں کبوتر کی بھی قربانی کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔
جہاں پر اسپیسیفکلی 2 قربانیوں کے بارے میں کبوتر کو ریلیٹ کیا گیا ہے اس ٹیکسٹ کے اندر، اسپیسیفکلی پہلے چیپٹر کے اندر، جس میں خطا کی قربانی اور سختنی قربانی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اب خدا کا کلام آپ یوں کہہ لیں کہ خدا کی محبت کہہ لیں، خدا ایک گنجائش دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی شخص کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے، اگر وہ کوئی برا خرید کر، وہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ برا خریدے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جانور خرید کر، برا خرید کر لائے اور قربانی جو ہے وہ ادا کرے، تو اس کے لیے خدا کا کلام جو ہے یہ گنجائش دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں خدا کی محبت ہے، اسے گنجائش دیتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، پرندے جو ہے وہ کبوتر جو ہے وہ لا کر، قمریاں جو ہے وہ لا کر جو ہے ان کی قربانی جو ہے وہ گزران سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے جب مقدسہ مریم جو ہیں وہ جاتی ہیں ہیکل میں، تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر ٹیکسٹ بتاتا ہے، کتاب مقدس بتاتی ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ انہی کی قربانی لے کر گئے تھے، جس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ فائنینشلی طور پر ان کے اس وقت کنڈیشن یا اسٹیٹس جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے۔ تو لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو پرندے کی قربانی تھی، میں جنرلی پرندے کی بات کرتا ہوں، کبوتر آپ کہہ لیں، یا پرندے کی قربانی کے بارے میں بات کرتا ہوں، اس کا جو طریقہ کار تھا وہ قربانی کا، وہ برے بیل سے الگ تھا۔ اس کی جو ہے وہ گردن کیا کی جاتی، مروڑی جاتی، اور اس کا خون جو ہے وہ مذبح کی ایک طرف چھڑکا جاتا، اور اس کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ کوئی بڑا اس کی کوئی باڈی سٹرکچر تو نہیں تھا کہ اس کو ذبح کرتے اس کے حصے ہوتے، اس کا گوشت یوں کیا جاتا، تو اس کو کیا کیا جاتا تھا، اس کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو پہلا کویسچن کا پہلا حصہ جو آپ نے پوچھا وہ یہ تھا کہ کس لیے استعمال، تو بیسیکلی جو کہ صاحب حیثیت لوگ جو کہ بہت امیر نہیں ہوتے تھے، یا ان کی اتنی فائنینشیل کنڈیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ جانور کو، برے کو لے کر آئیں اور وہ قربانی چڑھائیں، اس لیے ان کے لیے خدا کا کلام یہ گنجائش دیتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کبوتر کو یا پرندے کو لے کر آتے اور قربانی جو ہے وہ گزرانتے تھے۔ آپ کوڑی کا بھی اگر واقعہ پڑھیں، کوڑی کی پاکیزگی کا بھی جو ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، وہ بھی 2 پرندے لے کر آتا تھا، ایک جیسے اسکیپ گوٹ کی طرح ہم نے بات کی تھی لاسٹ ایپیسوڈ میں، اسی طرح پرندہ بھی ایک چھوڑ دیا جاتا تھا، اڑا دیا جاتا تھا، اور ایک جو ہے وہ اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اب بات سیکنڈ کویسچن کی آتی ہے، سیکنڈ پارٹ کی آتی ہے اس کویسچن کے، کہ آپ نے کہا کچھ ایسی ناپاکیاں ہیں، کچھ تو ایسی ہیں گناہ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹوڈ سی بات، اس کا ریزن ہے۔ کچھ ایسی ہیں جس میں انسان کا کوئی قصور نظر نہیں آتا، قصور نظر نہیں آتا۔ فار ایگزامپل چائلڈ برتھ ہے، اس میں عورت نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ کیوں پھر اتنے دن جو ہے وہ ناپاک رہتی ہے؟ یا اور انسانی جسم سے نکلنے والے اس کی سیکریشنز ہیں، ان میں انسان کا کیا قصور ہے، یا کسی میل کا کیا ہے، فیمیل کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، باڈی رکھتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہونا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، ان سیکریشنز میں یا ان ڈسچارج میں جو ہے خون کا عمل جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خون کا تعلق جو ہے وہ زندگی سے ہے۔ خون میں کیا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے جان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ہیبرو دیکھیں تو ہیبرو میں جو ہے وہ زندگی اور اس کے لیے، جان کے لیے اور ان بلڈ کو، ان کو کمپیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک جیسے لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے، جو بیان کرتے ہیں بیسیکلی کہ بائبل مقدس کے مطابق خون میں کیا ہے؟ جان ہے، یعنی کہ خون میں کیا ہے؟ لائف ہے۔ خون جو ہے وہ ایجپشن، اگر آپ کانٹیکس پڑھیں احبار کا، تو ان کے دیوی دیوتا جو ہے ان کی خوراک بھی تھی، وہ لیا کرتے تھے، لیکن بائبل کے کانٹیکس میں اس کا کیا ہے کہ خون جو ہے وہ زندگی رکھتا ہے، اور چونکہ اس میں لائف ہے، اور لائف بلانگ کرتی ہے خدا سے، اور لائف کے اپوزٹ کیا ہے؟ ڈیتھ ہے۔ تو جب بلڈ ضائع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیتھ آ رہی ہے۔ اور پھر وہی بات جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کی تھی، ڈیتھ کیا کرتی ہے؟ خدا کو ریمائنڈ کراتی ہے کہ اس کا کاز کیا ہے؟ سن ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جو ڈسچارج ہوتے تھے، ان کو جو ہے وہ ناپاکی تصور کیا جاتا تھا۔ اب بات یہ ہے، کویسچن لوگ یہ کرتے ہیں، اور یہ ایک کویسچن ہے بھی اور سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ شخص گناہگار تصور ہوتا تھا کہ نہیں؟
उसने कोई एक्ट तो नहीं किया गुनाह का, फिर क्या वो गुनाहगार तस्वर होगा कि नहीं होगा? उसके लिए ये है कि वो गुनाहगार तो नहीं है, यस, लेकिन वो जो है वो एक्ट जो नापाकी है वो उसको गुनाह, अगर वो उसके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करता तो वो गुनाह में गिरने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा, न सिर्फ उसके बल्कि उसकी वजह से उसकी वजह से कोई दूसरा भी जी, गुनाह में गिर सकता दो कंडीशंस हैं। पहली कि अगर वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरता है। हाँ, तो वो सिनर है, क्योंकि खुदा ने ठहरा दिया अगर कोई नापाक है तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरेगा तो वो पाक हो जाएगा, और अगर वो ये नहीं करता तो वो गुनाहगार हो जाएगा। Yes. और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो किसी को छू लेता है, यस, अगर उसकी वजह से दूसरा कोई नापाक हो जाता है, फिर भी वो क्या हो जाएगा? वो गुनाहगार तस्वर होगा। तो इन शॉर्ट कि वो खुद गुनाहगार नहीं है, लेकिन वो नापाकी की हालत जो है वो उसे गुनाहगार कर सकती है अगर वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरता और अपने से दूसरे के जो है वो उसको अपने वो नहीं करता, नापाक नहीं करता। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन नाज़रीन ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि एक शख्स ने गुनाह ही नहीं किया है, जैसे मुक़द्दसा मरियम है, उन्होंने गुनाह ही नहीं किया और मतलब एक प्रोसेस में से वो गुजरी हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जन्म दिया, फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी जाकर वो कुर्बानी दे रही हैं हैकल में। तो इसके पीछे लॉजिक अभी हमने जाना है, सीखा है कि इसके लिए खुदा ने पहले ही से बता दिया है कि जब पैदाइश होती है तो इस अमल से, चूँकि ऐसे हमने जो अखराज है बदन से, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इंसान को नापाक करती हैं। तो जब भी इस तरह का कोई प्रोसेस हो या इस तरह से कोई इस प्रोसेस में से गुजरे तो उसके लिए खुदा ने पाकीज़गी का एक अमल ठहरा रखा है कि वो इससे अपने आप को पाक करे और उसकी तकदीस होनी चाहिए। और इसका ख़तरा भी लाहक ये है कि अगरचे वो खुद तो गुनहगार नहीं है, लेकिन इसकी वजह से, जैसे मिसाल के तौर पे कोई कोढ़ी है तो वो कोढ़ी को कोई छू जाएगा तो वो नापाक हो जाएगा। जैसे कोई हैज़ की किसी को मर्ज़ है या कोई ऐसा वक्त चल रहा है उसका, तो वो जहाँ बैठ जाएगी खातून वो जगह नापाक हो जाएगी। अगर कोई उसे छू लेगा या वो किसी को छुएगी तो वो नापाक। सो ये सारा प्रोसेस अमल जो है ये नापाकी को ज़ाहिर करता है, लेकिन इसके साथ खुदा ने पाकीज़गी के अमल या प्रोसेस को इनके सामने रखा कि इसको फॉलो किया जाए और इसकी रहनुमाई में अपने आप को पाक और साफ़ किया जाए। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए ऐसा इलाही इंतज़ाम किया और एक ऐसा हमारे लिए मुतबादल दिया है कि अब हमें उस सारे प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक अज़ली और अबदी और दायमी और हतमी कुर्बानी दी जा चुकी है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह की, जो न सिर्फ हमारे गुनाहों को बल्कि जो रिचुअल्स हैं, जो रस्मी तौर पे नापाकी है, उसको भी हमारी ज़िंदगी से पाक और साफ़ कर देता है। सो इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। इसका मतलब मैंने बड़ा क्लियर बता दिया है कि अब हमें उन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाने की, उनके लिए नजराने देने की, उनके लिए चढ़ावे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक ही कुर्बानी काफ़ी थी, और वो कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह की जो अदा कर दी गई है। प्रेज़ गॉड। इसके लिए हम खुदावंद की तारीफ़ करते आगे बढ़ेंगे और पास्टर सरवर मसीह साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बड़ी हैरानी होती है यहाँ ये देख कर कि यहाँ सराफ मौजूद हैं और वो भी इस बिज़नेस में, हालांकि मतलब इनका यहाँ पे बैठना और कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका तो काम है पैसे के लेन देन से और मनी एक्सचेंज करने से। तो यहाँ पे तो काम सर और है कुर्बानियों का, तो ये मनी एक्सचेंज करने वाले क्या यहाँ पे, ये कहाँ से आ गए हैं, इनका क्या काम क्या है यहाँ पे? जी, थैंक यू वेरी मच। सो आपका क्वेश्चन ये है, सराफ कौन थे यस, और इनका हैकल में क्या काम? यस। सो थैंक यू वेरी मच एक और क्वेश्चन के लिए। सराफ जो इनके लिए इंग्लिश वर्ड है मनी चेंजर्स। जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि आप लाहौर के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे आपको मनी एक्सचेंज की डिफरेंट शॉप्स जो हैं वो नज़र आती हैं।
اب تو بہت ساری کمپنیز آ گئی. کسی وقت تھا کہ بہت کم تھا, لیکن اب بہت زیادہ ہے. اور بیسیکلی جو ہے اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بڑے کنٹریز تھے لائک ایجپٹ, سیریا اور بابل, یہ جو اسرائیل کی سراؤنڈنگ میں بڑے کنٹریز تھے, کہا جاتا ہے ان کنٹریز کے ہر ولیج کے اندر, ہر گاؤں کے اندر ایک منی ایکسچینج کا آفس لازمی ہوتا تھا. اب چونکہ یروشلم جو تھا یہ یہودیوں کا مین ایک جو ہے وہ ورشپ ہیڈ کوارٹر تھا, ورشپ پلیس تھا, اور جب اینولی یہودی یہاں پر پرستش کے لیے, عبادت کے لیے, اور خاص طور پر 3 بڑی عیدوں کے موقع پر, عید فصح, عید پینتیکوس, عید خیام کے موقع پر آتے, تو اب یروشلم کے اندر گلیل کے اور ڈفرنٹ یہودیہ سامریہ کے ڈفرنٹ شہروں کے اندر منی ایکسچینجر موجود تھے. ایون یروشلم سٹی کے اندر بھی ان کے بینکس موجود تھے. اور اس زمانے میں جو ہے وہ شلہانی جو ہے اس کو بولا جاتا تھا, جو منی ایکسچینجر کے آفس تھے. تو یہ لوگوں, جیسے آپ نے کویسچن کیا کہ چلیں یروشلم سٹی کے اندر کسی بازار کے اندر ان کی شاپ کا یا ان کے بینک کا ہونا, اس کا تو جواز بنتا ہے کہ وہاں پر ہوں, لیکن اب ہیکل کے اندر. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب نے, جانور بیچنے والے, منی ایکسچینجر اور کبوتر بیچنے والے, سب کے سب جو ہیں, انہوں نے جو ایریا آکوپائی کیا ہوا تھا وہ غیر اقوام کا تھا. اور خداوند نے جب اس بات کو آبزرو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے تو یہ غیر اقوام سے نفرت کرتے ہیں, اور اب جو خداوند نے انہیں اپرچونٹی دی ہے کہ وہ ہیکل میں آ کر, خداوند نے ایک احاطہ ان کے لیے مقرر کیا ہے کہ یہاں پر آ کر وہ قربانیاں گزرانے, خداوند کی عبادت کریں. سو ایک اعتبار سے یہ بھی اندر سے ان کے غیر اقوام کے لیے ایک ڈسکریمنیشن, اور وہ پریجوڈس مائنڈڈ تھے تاکہ ہم اس ایریے کو گھیر لیں اور غیر اقوام جو ہیں وہ ہیکل کے اندر داخل ہی نہ ہو سکیں, عبادت ہی نہ کر سکیں. یعنی یہ پیچھے جو ان کے اندر نفرت تھی, اس کا ایک اظہار تھا. لیکن خداوند چونکہ سب کے لیے آیا, جیسے کلام اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. سو یسوع خدا کا بیٹا سب کے لیے آیا. اچھا, ایک اور چیز بھی ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل میں نظر آتی ہے کہ مقدس یوحنا نے خاص اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو بیریئرز انہوں نے غیر اقوام کے لیے بنا رکھے تھے, خداوند یسوع مسیح نے آ کر ان سب بیریئرز کو, جیسے جو ایک سامری خاتون کے ساتھ یعنی غیر اقوام کے ساتھ بات کرنا, ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا, ان کو دعوت دینی, اور پھر سامریا میں جانا, مطلب یہ ایک بڑا بیریئر تھا جو ان لوگوں نے بنا رکھا تھا. پھر یہ بھی جیسے آپ نے ابھی ہماری توجہ اس پوائنٹ کی طرف دلائی ہے کہ یہ خاص غیر اقوام کے لیے انہوں نے بیریئر بنایا تھا کہ وہ نہ آئیں, تو خداوند یسوع مسیح نے آ کے اس کو بریک کیا ہے. زبردست, یہاں پر زبردست کیا اس کو. اور اب چونکہ ان کا پیچھے جو مقصد یا ان کی انٹینشنز جو ہے نا وہ درست نہیں تھی, بیڈ انٹینشن, ایک تو کام ہی غلط کر رہے تھے, لیکن اس کے پیچھے جو بیڈ انٹینشنز یہ تھیں کہ غیر اقوام کو داخل ہو کر اندر عبادت کرنے کا موقع جو ہے وہ نہ مل سکے. سو یہ صراف بیسیکلی تو ان کا بزنس آؤٹ آف دا ٹیمپل ہونا چاہیے, لیکن یہ ٹیمپل کے اندر آ گئے تھے. اور اب یہاں پر یہ کیوں ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان تینوں بڑی عیدوں کے اوکیزنز پہ ڈفرنٹ سائڈ سے, ڈفرنٹ کنٹریز اور ڈفرنٹ نیشن سے جیوز اور وہ جو 9 مریض یہودی ہوتے تھے وہ سب کے سب خداوند کی حضوری میں آتے تھے. اور اب جو ہے ان کے پاس کرنسی جو اپنے ملک کی ہوتی تھی, اب وہ بازار میں جانے کی بجائے اس بات کو وہ سہل سمجھتے تھے کہ بجائے سے کہ ہم باہر جائیں اور اجنبی پلیس پہ ہیں اور یروشلم کے گلی بازاروں میں جا کر کوئی جو ہے وہ منی ایکسچینج کا آفس ڈھونڈیں, سو وہ جاتے اور وہاں پر منی ایکسچینجرز کو
اپنی کرنسی دیتے اور اس طرح جو ہے ان سے مقامی کرنسی جو ہے وہ حاصل کرتے. کیونکہ خروج 30ویں باب کی اگر 11 سے 16 آیت تک اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی یہودی 20 سال تک کے ہوتے تھے، اڈلٹ جو یہودی ہوتے تھے، ان کے لیے ایک ہیکل کا ٹیکس مقرر کیا جاتا تھا اور جو کہ نیم مسکال تھا، اور اس کے لیے بھی لازمی تھا کہ یروشلم کی اور اسرائیل کی جو مقامی کرنسی تھی اس میں وہ ہیکل میں ٹیکس پے کیا جائے. اس کے لیے بھی جو دوسرے کنٹری سے آنے والے یہودی تھے ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ پہلے اپنے آبائی ملک کی جو کرنسی ہے اس کو کنورٹ کروائیں. اور اس طرح ایک چیز منور صاحب، میں اس رائٹر کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس طرح جو سادہ لاؤ، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، دوسرے کنٹری سے آتے تھے، کئی بار جو ہیں یہ صراف ہیکل میں بیٹھے ہوئے صراف، ایک تو ہیکل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تو کام غلط کر رہے ہیں، غیر اقوام کے ایریا کو آکوپائی کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور جو یہ یہاں پر غلط ایکشن یا غلط کام کرتے کہ یہ ان کے ساتھ بھی بد دیانتی کرتے کہ انہیں صحیح ریٹس نہیں دیتے. ایسے آج کل کی طرح کہ اگر کوئی سادہ گاؤں سے شخص یا کسی کو کوئی کہیں سے گفٹ یا وہ $100 مل جائے تو مے بی کہ اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہاں پہ ریٹ کیا ہے. تو اس طرح جو سادہ لو یہودی آتے یا زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوتے اور ان کو وہاں کی مقامی کرنسی کے ریٹس کا اندازہ نہ ہوتا، سو ان کے ساتھ یہ صراف جو تھے بد دیانتی کرتے اور پھر ان سے زیادہ جو وہ چارج کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نیم اسکال جو ٹیکس تھا اس کو پے کرنے کے لیے انہیں وہاں پر چینج کروانا پڑتا. سیکنڈلی جیسے بھائی شعیب نے بھی یہ بات کہی کہ جانور جو ہیں موسٹلی جو یہ اپنے ملکوں سے لے کر آتے، کوشش تو ان کی یہی ہوتی تھی کہ وہ صحت مند اچھے جانور لے کر آئیں، لیکن راستے میں لانگ ٹریول کی وجہ سے سم ٹائم جانور بیمار ہو جاتے. اگر بیمار نہ بھی ہوتے تو پہلے کاہن کو وہ جانور چیک کروایا جاتا، وہ بیمار ہو جاتا اور وہ اسے ایک اعتبار سے وہ کہتا کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ بیمار ہے، یہ کمزور ہے، یا اس کی آنکھ کا یہ ایشو ہے یا ٹانگ کا یہ ایشو ہے، اور اس سبب سے بھی پھر انہیں جو ہے وہ نیا جانور وہاں سے خریدنا پڑتا. اور اس کے لیے بھی چونکہ وہ کرنسی جو ہے وہ احتیاطاً اپنے ساتھ لے کر آتے تھے. اور اب یہاں پر بھی جب وہ کرنسی چینج کرواتے اپنا جانور خریدنے کے لیے تو پھر یہ صراف جو ہیں کہا جاتا ہے کہ پھر ان سے بہت زیادہ ایک تو انٹرسٹ لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بد دیانتی بھی کرتے. اور ایک اس کے بارے میں ہسٹری اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہ کامن لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ اس زمانے کے اس وقت کے جو سردار کاہن ہوتے تھے اس کے یہ رشتہ دار لوگ ہوتے تھے، کیونکہ بڑا بزنس تھا اور اس سے بہت انہیں پروفٹ اور بہت منافع بخش ایک طرح سے انہوں نے کام شروع کیا ہوا تھا. اس سبب سے یہ سب کے سب جو ہیں سردار کاہن کے رشتہ دار تھے اور اس سے بہت سا حصہ جو ہے وہ سردار کاہن اور اس کے خاندان کو جاتا تھا. اب یہ سردار کاہن جو ہیں یہ کوئی لاوی کی نسل سے نہیں آ رہے تھے، بلکہ رومن امپائر جو ہے جس کو پسند کرتی تھی ان کو ہی وہاں پر وہ سردار کاہن مقرر کرتے تھے. سو ایک اعتبار سے یہ وہ دور تھا. خداوند یسوع مسیح کو ایکچولی ہیکل کی صفائی کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ بنیادی طور پر ان سب نے جو ہے بہت زیادہ کرپشن کا بازار جو یہاں پر گرم کیا ہوا تھا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بڑی بابرکت باتیں اور زبردست انفارمیشن جو ہمیں پاسٹر سرور مسیح صاحب نے دی ہے. اور یقیناً جو یہ لوگ صراف یا منی ایکسچینج کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے تھے، منی چینجرز جو ہیں، ان کا کام جیسے پاسٹر صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے خطرہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈر بڑا ڈالا ہوا تھا، اور ان کا کاروبار اصل جو فریسی تھے، فقیہ تھے اور صدوقی تھے، ان لوگوں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا خدا کو، کوئی ایسی چیز بنا دیا تھا کہ خدا سے لوگ ایسے بہت زیادہ خدا کا خوف انہوں نے ان کے اندر، اور خوف بھی ایسا نہیں ہے جو محبت والا،
وہ مار دھاڑ والا کہ خدا کو بڑا قہر کرنے والا ہے، اور اس طرح کا خوف انہوں نے لوگوں کے اندر، اسی سے ان کا کاروبار چلتا تھا۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ جو ڈرا ڈرا کے دائی یقینیاں لیتے ہیں، وہ دائی یقینی دو گے یہ ہو جائے گا، میں بہت تعلیم دیتا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی تعلیم بائبل مقدس کی نہیں ہے کہ خدا کوئی ظالم نہیں ہے، بالکل بھی، خدا پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ان یہودیوں نے بھی لوگوں کو اس طرح سے ڈرایا دھمکایا، بھائی یہ نہیں کرو گے وہ۔ اب یہ اس لیے منی ایکسچینج کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے تھے کہ جی اگر جو کرنسی آپ لا رہے ہیں اس پہ چونکہ کیسر کی تصویر چسپاں ہے، لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ یہ تصویر والا سکہ جو ہے وہ ہیکل میں دو گے، خدا تو اس سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو دوسرے حکم کی حکم عدولی ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں ایک ایسی چیز پیش کریں جس پہ تصویر لگی ہوئی ہے، اور یہ تو بت پرستی کے مترادف ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ تم نے اگر خدا کی حضوری میں پیسہ دینا ہے تو اپنا رومی سکہ جتنا ہے، رومی جو کرنسی ہے وہ ہمارے پاس لاؤ، ہم آپ کو یہودی یا عبرانی جو سکہ ہے وہ دیں گے، جو ہیکل کا سکہ ہے، تاکہ وہ خدا کی حضوری میں قابل قبول ہو۔ حالانکہ ہونا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ خوف، یہ ڈر لوگوں کے اندر ڈال دیا تاکہ ہمارا کاروبار چمکے۔ ایسے ہی آج کل بہت سارے لوگ جو اپنا کاروبار چمکانے کے لیے دائیکیاں کٹھی کر کر کے امریکہ کوئی کہیں جا رہا ہے، سو خبردار رہیں ان سے اور محتاط رہیں۔ خدا کے کلام میں کوئی ایسی سختی، جو سخت تعلیم دیتا ہے اس سے سمجھیں کہ یہ خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے۔ خدا کے کلام کی تعلیم اس لحاظ سے بہت ہی خدا سافٹ کارنر رکھتا ہے، بھئی دو دمڑیوں والا پسند آ سکتا ہے خدا کو، تو ہم سب کیوں نہیں پسند آ سکتے؟ سو خبردار رہیں، اس سے محتاط رہیں۔ اور اسی طور سے یہ لوگ جو تھے جنہوں نے یہودیوں نے لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر رکھا تھا، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیسا الہی انتظام کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر ان کی رہنمائی کی، مدد کی کہ یہ سب جو صراف منی ایکسچینج کرنے والے بیٹھے ہیں، یہ سب فراڈ کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ ایسا ہی ایک ڈنڈا ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یقیناً وہ استعمال ہوگا، اور وہ ان سب لوگوں کے لیے جو غلط طرح سے یا غلط طریقوں سے خدا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی خدا نے ایک ایسا انتظام کر رکھا ہے۔ سو ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا ان کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، اور اس سلسلے کا پھر سے ہم آغاز کریں گے اور گفتگو ہم شروع کریں گے شعیب شارون صاحب سے۔ شعیب صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اتنا بڑا بزنس ہے، اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی ایک لمبی ڈیٹیل دی تھی کتنے لوگ یہاں پہ انوالو ہیں، تو اوبویسلی اس میں چونکہ ہیکل کا زیادہ انتظام تو اب چلا گیا ہوا تھا رومی گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ اوبویسلی یہ کام سارا اب سیاسی ہو چکا تھا، روحانی سے نکل کر سیاست میں چلا گیا تھا۔ اسی لیے وہ جو جس ایک حصے کا جو خاص رومیوں نے بنایا تھا، اس کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا اختیار، وہاں پہ اتھارٹی شو کرنا چاہتے تھے۔ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ کاروبار بزنس تھا کس کا؟ چونکہ یہ بزنس کسی بندے کی تو پراپرٹی ہوگی، کسی نہ کسی نے تو ضرور، اور ہوگا بھی کوئی با اختیار بندہ جس نے یہ کاروبار شروع کیا ہے۔ ایک تو اس کی نشاندہی کریں کہ یہ بندہ کون ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو ساتھ مددگار لوگ ہیں یا اس جرم میں ملوث لوگ ہیں، وہ کون کون ہیں؟ مطلب اگر آپ آسانی سے ہماری رہنمائی کر سکیں کہ کون کون لوگ اس کام میں شریک تھے۔ جی تھینک یو بھائی صاحب۔ اس کویسچن کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے بھی اس کے بارے میں بیان کیا کہ اب جس دور میں یہ واقعہ ہوا، اس دور کے اندر اب رومی سلطنت کا کافی انفلوئنس جو ہے وہ ہمیں ہیکل پر جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر آتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہیکل تھی وہ تین طرح سے تین ایریاز کے اندر فنکشن کر رہی تھی۔ نمبر 1 جو کہ آپ سب جانتے ہیں مذہبی طور پر، دوسرا وہ قومی سطح پر نیشنل فگر ہیڈ تھا،
اینڈ تھرڈ ون از وہ گورنمنٹ کے طور پر بھی اس کا انفلوئنس جو ہے اس کی ورکنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے تھے. چونکہ ہیکل کی سب سے بڑا ایک ریزن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہیکل جو ہے وہ ایک وسیع رقبے پر تھی اور خوبصورتی سے بنائی گئی تھی, اس لیے ایز اے بلڈنگ بھی رومی جو ہیں اس پر جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتے تھے کہ ان کو وہ اٹریکٹ کرتی تھی کہ جو بنی ہوئی ہے. تو نہ صرف یہ ریلیجیسلی طور پر جو ہے وہ یوز ہوتے تھے, بلکہ اس کا ہمیں ایک آفس جو ہے وہ ہمیں سوشلی بھی جو ہے وہ نیشنلی بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے, کیونکہ ایک بڑا شاہکار تھا. جی ایسا ہی. اور دوسری بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, چونکہ ہمیں رومی سلطنت کا انفلوئنس نظر آتا ہے جیسے کہ پادری صاحب نے بھی بات کی ہے, تو جو اس کا ہیڈ ہوتا تھا وہ کون ہوتا تھا؟ سردار کاہن ہوتا تھا. تو سردار کاہن جو بنتے تھے وہ بھی رومی سلطنت کی کولیبوریشن سے ہی جو ہے وہ بنا کرتے تھے. ان کی جو ظاہری بات ہے جیسے آج بھی ہوتا ہے, جس کا اتھارٹی والے لوگوں کے ساتھ زیادہ لنک ہوتا ہے, تو یہ آج سے نہیں, یہ پہلے سے ہی جو ہے برسوں سے یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی آ رہی. اب کیا ہوتا تھا, تو ڈائریکٹلی جو ہے ڈائریکٹ فگر جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو نظر آ رہا ہے سردار کاہن اور اس کے خاندان کے لوگ, اور انڈائریکٹلی اگر دیکھیں تو اس کا انفلوئنس ہمیں بیک اینڈ پہ رومی سلطنت بھی نظر آ رہی ہے. اب کیا ہوتا تھا, جیسے کہ آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ چونکہ وہاں پر صراف بیٹھے ہیں, منی ایکسچینجرز بیٹھے ہیں, اب انہوں نے کیا کیا چیزیں, کیسے وہ اپنا کاروبار چمکاتے تھے. میں ایک رائٹر کو, اسکالر کو پڑھ رہا تھا, وہ بیان کرتے ہیں کہ قریباً ایک اپروکسیمیٹلی بتایا جاتا ہے یہ صراف جو تھے کہ 10 سے 12% اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ چارج کیا کرتے تھے ایکسچینج میں. اور چونکہ ایک ریزن یہ بیان کرتے تھے کہ کیوں ان کی اپنی کرنسی کو یوز کرنا نہیں دیتے تھے, چونکہ جیسے آپ نے بھی اس کے بارے میں ابھی بیان کیا کہ ان کے سکوں پر, فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں, مختلف قسم کے, کوئی ایجپشن ہے کوائن, کوئی کہاں کا ہے, ان پر ان کے دیوی دیوتاؤں کی مورتیں بنی ہوتی تھی, ان کے سائنس, ان کی تصاویر جو ہے وہ بنی ہوتی تھی. اور انہوں نے اس ایریا کے اندر یہ بات جو ہے تلمودک بات یعنی کہ یہ مشہور کی ہوئی تھی کہ یہ جو سکے ہیں, یہ جو منی ہے ان کی, یہ اگر ہیکل میں استعمال ہوگی تو یہ ہیکل کی پاکیزگی کو جو ہے وہ افیکٹ کرے گی, اور وہ جو ہے وہ اس کی پاکیزگی کا جو ہے وہ معیار جو ہے اس کو خدا اس سے غضبناک ہوگا اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے, اس لیے تم یہی جو کرنسی جو ہے وہ ہماری ہے یہ استعمال کرو. اور اس لیے وہ ان کو 10 سے 12% جو ہے وہ چارج کر کے جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ رکھ کر جو وہ لیا کرتے تھے. کون اجازت دیتا تھا؟ چونکہ ہیڈ ہے وہ سردار کاہن کی اجازت کے بغیر وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. اور چونکہ رومی سلطنت کے ساتھ ہی رومی سپاہی بھی جو کھڑے تھے وہ بھی اگر وہ کچھ حکم دیتا تو ظاہری بات ہے اس کو ان کو وہ جو ہے فالو کرنے کی پڑنا ہی تھا. لیکن چونکہ وہ خود انوالو تھے اس لیے انہوں نے ہیکل کے اندر, جیسے کہ بھائی صاحب نے ڈیٹیل بیان کی کہ کیوں وہ ان کا کویسچن وہ تھا, تو انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ کریں اور انٹرسٹ چارج کریں, کیونکہ ان کا اپنا بھی منافع اسی میں سردار کاہن کا جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو مین نام پر ہمیں نظر آتا ہے کہ سردار کاہن اور اس کی فیملی بیک اینڈ پر رومی سلطنت میں نظر آتی ہے. اگر ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں تو آج کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. یسوع مسیح کو کیوں غصہ آیا؟ وہ اسی بات پر آیا کہ وہ گھر جو ہے وہ اس لیے تھا کہ وہ خداوند کی عبادت کرے, وہاں پر آ کر آسمانی باپ کو جانے, وہاں پر آ کر اس کی عبادت کرے. لیکن انہوں نے اس کو بزنس پلیس اپنا بنا لیا ہوا تھا کہ لوگ آئیں, پیسے اکٹھے کرو اور اپنی جو ہے وہ اپنے لیے اکٹھے کرو. لیکن جو اسپیسیفک مین پرپز آف دا ہیکل تھا اس کو انہوں نے سیکنڈری کر لیا تھا. آج بھی ایسے ہی بہت سی جو ہے وہ چرچز سوری ٹو سے ایسے ہیں, بہت سی منسٹریز ایسی رن, بہت سے لیڈرز ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ مین جو ایک آفس ہے چرچ کا, مین جو خدمت ہے اسے چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں کہ منی کو اور کاروبار کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے ان کے لیے بھی ایک جو چھڑی جو ہے وہ تیار کی گئی جس کے لیے خداوند یسوع مسیح انہیں جو ہے وہ ضرور لے کر آئیں گے, ان کو اکاؤنٹیبل ہوں گے. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بہت سی ایسی چیزوں سے ہم اپنے جان دے کر صلیب پر کفارہ دے کر ہمیں آزاد کیا ہے, اور خدا اب چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں.
شورلی دہ یکی جو ہے اگر وہ اس کا تعلق نجات سے نہیں ہے، جیسے آپ نے بھی بیان کیا، یہ رانگ ڈاکٹرن ہے. خوف زدہ کر کے ڈرا کے، یہ وہ بزنس ہے جو کہ آج ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو اپلیکیشن کریں، ڈرا کر دھمکا کر اس آیت کو یوں اس کی لفظی تشریح کر کے کہ جی لعنتی ہو گیا. مجھے یہ کویسچن شروع سے ہی بڑا تنگ کرتا کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت، مرنے جھوٹنے کے بعد کوئی کیسے لعنتی ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم ان کا کانٹیکسٹ نہیں پڑھتے اور اس کی درست تشریح نہیں کرتے تب تک ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس کا کوئی کانسیپٹ نجات سے نہیں ہے، نجات صرف یسوع مسیح پر ایمان سے ہے. ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ سالویشن بخشتا ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو شعیب صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یہاں ایک نقطہ ادھورا نہ رہ جائے، کیونکہ جب ہم دائیکی کا نام لیتے ہیں کہ دائیکی کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ اس طرح سے نہیں لینی چاہیے یا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے، لیکن اس سے آپ کو یہ تاثر نہیں لینا ہے کہ ہم نے خدا کو دینا نہیں ہے. اب نیو ٹیسٹمنٹ میں جو دینے کی ٹیچنگ ہے، تعلیم ہے، وہ دائیکی تو پرانے عہد میں ایک چھوٹا سا معیار ہے. اب دینے کا جو تعلق ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. آپ دائیکی کو بھول جائیں کہ دائیکی تو ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے. اب نیو ٹیسٹمنٹ میں خدا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ 100% تک خدا کو دیں، زیادہ سے زیادہ میکسیمم جہاں تک ہو سکے آپ خدا کو دیں. لیکن میں بہت اس بات پہ آپ کو رہنمائی دیتا ہوں، سکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ جہاں دے رہے ہیں آیا آپ کا جو دینا ہے وہ بارور ہو رہا ہے، پھلدار ہو رہا ہے، مؤثر ہو رہا ہے. اگر کوئی پادری صاحب آپ کی دائیکی سے صرف اپنی گاڑی، اپنا پلاٹ، اپنے بچوں کا بزنس، اپنے بچوں کو امریکہ یا کینیڈا یا کسی اور ملک میں سیٹل کرنے کے پیچھے پڑا ہے، تو آپ کو بھی اس بات سے سیکھنا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے کہ بھی ہمارا پیسہ ہے اور پادری صاحب امیر ہوتے جا رہے ہیں اور کلیسیا وہی غریب کی غریب ہے. تو اس سے ہمیں سیکھنا ہے، رہنمائی لینی ہے کہ ایسا کیوں ہے. اگر تو آپ کا دیا ہوا پیسہ اگر یہ دائیکی کا نام ہی لے کر استعمال کرتے ہیں کہ جی دائیکی دیں، تو پھر ان سے اگلا بھی سوال کرنا چاہیے کہ دائیکی تقسیم بھی ہوتی تھی. وہاں پر جو غریب تھے، جو یتیم تھے، جو بیوہ تھے اور جو مسافر تھے، جو پردیسی تھے، ان میں تقسیم بھی ہوتی تھی. پھر دوسرا پروسیس کیوں نہیں ہو رہا اگر دائیکی ہی بہت زیادہ ضروری ہے؟ بہت اچھا ہے کہ آپ خدا کو میکسیمم دیں، جتنا دے سکتے ہیں دیں، لیکن خبردار رہیں یہ جو لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں ان سے ضرور آپ بچیں. اور یہی تعلیم خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بھی دی ہے، یہاں پر بھی پریکٹیکل کر کے ایسا دکھایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی جو انٹینشنز ہیں اور یا ان کی جو پیچھے جو بیک پہ جو ان کے محرکات ہیں وہ درست نہیں ہیں. خبردار رہنے کی ضرورت ہے. آپ مسیحیوں کو ویسے ہی بڑے ہوشیار اور اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی شخص آ کر آپ کو فریب نہ دے سکے. آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں. خداوند یسوع مسیح کا جب ہم شجرہ نسب پڑھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، مقدس متی بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، مقدس لوکا بھی بیان کرتے ہیں اور مقدس متی بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے باپ کا کہ وہ یوسف ہیں، مقدس لوکا بھی اسی طرح سے. لیکن اکثر ہم بائبل مقدس میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں خداوند یسوع مسیح کو جب وہ باپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ آسمانی باپ کہتے ہیں یا آسمانی باپ کی بات کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں. بھئی باپ تو ان کا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یوسف ہے. وہ کس اعتبار سے آسمانی خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اس بات میں بڑی ایمبیگوٹی سمجھی جاتی، بہام سمجھا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمانی باپ کو کیسے، خدا کو کیسے اپنا باپ کہتے ہیں. ذرا پلیز ہمارے ناظرین کی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس بات کو بآسانی سمجھ سکیں. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. یہاں پر جو آپ نے ابھی کویسچن کیا، اور نو ڈاؤٹ کہ جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ اور پھر لوکا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر یوسف کا بیٹا
اور ایون کہ جب وہ اپنے علاقے میں ناصرت میں آیا تو وہاں پر بھی لوگوں نے کہا کہ کیا یہ بھڑئی کا بیٹا یسوع نہیں، اور اس کے بعد اور بھی چیزیں اور اس بات کا وعدہ خدا ان کے بندہ داؤد سے بھی کیا گیا، ابراہیم سے بھی کیا گیا۔ فزیکلی اگرچہ ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے، لیکن تو بھی جب آپ پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے جب نجات دہندہ کا وعدہ کیا تو وہ عورت کی نسل سے وعدہ کیا گیا، اور ایمان کے اعتبار سے اور جو ہے وہ اختیار بادشاہی کے اعتبار سے وہ ابراہیم اور داؤد کی نسل سے ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے آخری ورسز میں خدا نے یہ کہا کہ میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ اور داؤد کی اصل و نسل ہوں۔ لیکن یہ بات ہم واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا ہے تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ایک بات بڑی واضح ہے اور ہمارا مسیحی ایمان کا حصہ اور بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہ معجزانہ طور پر مقدسہ مریم کے رحم میں پڑا۔ لیکن دوسری طرف جیسے آپ نے کویسچن کیا، یوسف اس کا باپ ہے۔ یوسف کو جو ہے اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے مریم کو، اور خداوند یسوع مسیح بچے کو سنبھالنے کے لیے، ان کی نگہداشت کرنے کے لیے خداوند نے اس کی ذمہ داری دی ہے۔ اور لیکن فزیکلی جو ہے یوسف اس کا باپ نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس اس بات کے بارے میں بڑی واضح ہے۔ فرشتے نے اس بات کا بیان دیا ہے کہ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور پھر جب ہم متی کی انجیل اس کا 3 باب 17 آیت پڑھتے ہیں تو خدا باپ نے آسمان پر سے یہ کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ صرف یسوع مسیح ہی اسے باپ نہیں کہہ رہے، بلکہ آسمانی باپ بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور میں منور صاحب ایک رائٹر کو پڑھ رہا تھا کہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے میرے ساتھ کئی باتوں میں ایگری کریں یا نہ کریں، مسیح خداوند جو ہیں خدا باپ کے میٹافوریکلی یا سمبولیکلی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اس رائٹر نے لکھا کہ ہی از ہز نیچرل سن، اس میں سے نکلا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ اسی لیے کسی اور کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا۔ بہت سارے انبیاء آئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء، ابراہیم جیسے، خدا کے بندہ موسیٰ جیسے لوگ، اور جن کو اس نے اپنے دوست کہا، داؤد جس کے بارے میں یہ میرے دل کے موافق ہے، دانیل، یوسف جس کے بارے میں اس دور کے لوگ کسی طرح کا کوئی جرم یا خطا نہیں ثابت کر سکے، ان کے بارے میں کسی کے بارے میں خدا نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ اور پھر جب آپ متی کی انجیل اس کے 17 باب کی تیسری آیت پڑھتے ہیں، جب ٹرانسفیگریشن کا واقعہ ہے تو وہاں پر جب اس کی صورت بدل گئی، جلال میں وہ ظاہر ہوئے، تو وہاں پر بھی آسمان سے وہ شاگرد نہایت ڈر گئے، اور وہاں پر بھی خدا باپ نے آسمان پر سے یہ بات کہی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ صرف مسیح خداوند زمین پر رہتے ہوئے ہی اس بات کا اقرار نہیں کر رہے کہ آسمانی خدا میرا باپ ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی باپ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر ایون کہ پطرس جو شاگردوں میں ایک لیڈر ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے 16 باب کی متی کی انجیل اس کے 16 باب میں اس بات کا کویسچن کیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں یہ پوچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ پطرس نے
سارے شاگردوں کی یہ نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. سو آسمانی باپ جو ہے اس کا باپ ہے. اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوحنا جو ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بار بار اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے، اس بات کا اعتراف کرتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اسے ظاہر کیا. اور دین اگر آپ اس کے علاوہ جو ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت، خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا. سو روح القدس کی ہدایت سے خدا کا بندہ یوحنا اس بات کو، ایون کہ اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا. یسایہ 9 باب کی 6 آیت کے اندر کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا کیا. اور خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ 2 باب کی 2 زبور کی 12ویں آیت کے اندر کہتا ہے بیٹے کو چومو. اور ایون کہ یعنی کہ شاگردوں کے ساتھ ساتھ خدا باپ کے آسمانی فرشتوں کے ساتھ، پرانے عہد نامہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، ایون کہ بدروہیں جنہیں پتہ ہے کہ فائنلی انہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتی ہیں. بائبل مقدس میں، اناجیل میں آپ بے شمار جگہوں پر خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں، اور ایون کہ جب گراسینیوں کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی بدروہیں جب وہ چلا کر کہتی ہیں کہ اے خدا کے فرزند، ہمیں تجھ سے کیا کام. اور یعنی کہ اور پھر لوکا کی انجیل میں کئی جگہوں پر بدروہوں نے اس کے بیٹے ہونے کا اقرار کیا. سو اس لیے صرف یسوع مسیح ہی اس بات کا اقرار نہیں کر رہے کہ وہ میرا آسمانی باپ ہے، بلکہ آسمانی باپ اور یسوع مسیح کے بیٹے ہونے کا جو اقرار ہے وہ خدا باپ آسمان سے خود کر رہا ہے، آسمانی فرشتے کر رہے ہیں، رسول کر رہے ہیں، پرانے عہد نامہ کے انبیاء کر رہے ہیں. سو اس لیے کوئی اور مسیح خداوند کے ساتھ ساتھ جو ہیں باقی بے شمار لوگ ہیں جو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آسمانی باپ، آسمان کا خدا جو ہے اس کا جو ہے وہ اوریجنلی، نیچرلی اس کا باپ ہے، کیونکہ وہ اس میں سے نکلا ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کیوں آسمانی خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، بڑی زبردست رہنمائی دی ہے پاسٹر صاحب نے. اور اگر مقدس یوسف کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ مقدس یوسف کو فقط، جیسے ابھی پاسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی پرورش نگہداشت کریں، لیکن اصل میں جو مقدس یوسف ہیں وہ فقط خداوند یسوع مسیح کے قانونی باپ ہیں یا جسمانی باپ کہہ لیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ ان کی ماں اور باپ کے میل ملاپ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت کے طفیل حاملہ ہوئی ہیں. اور اس کا ثبوت ہمیں بائبل مقدس میں جب انسان نے گناہ کیا اسی وقت خداوند زندہ خدا نے گڈ نیوز دے دی. پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں یہ خوشخبری خود خدا نے، اور بائبل مقدس کا سب سے پہلا جو پریچر ہے، جو گوسپل کی تعلیم دینے والا ہے، وہ خود زندہ خدا ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم خود اپنی زبان اقدس سے دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوں گے. اور یہ تسلسل ہمیں جیسے یسایہ نبی بھی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو بائبل مقدس اس تعلق سے بڑی واضح اور کلیئر تعلیم دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق جو ہے وہ براہ راست آسمانی باپ کے ساتھ ہے. جب اس کی ماں نے پوچھا کہ تو کام تو تجھے ڈھونڈ رہے، تو اس نے کہا میرا آسمانی باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی آسمانی باپ کے ساتھ ہے. اور اس نے اب کلیئر کرنا شروع کر دیا، واضح کرنا شروع کر دیا کہ میرا یہاں ہونا یعنی باپ کے ساتھ میرا تعلق ہونا، باپ کے پاس ہونا میرا دراصل بنیادی کام ہے، اور سب سے اتم اور ضروری کام یہ ہے کہ میں باپ کا کام کروں. سو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے جس طرح سے ابھی ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے خود ہی نہیں باپ کہا، بلکہ خدا باپ نے بارہا اس بات کا
اظہار کیا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، کسی اور کے تعلق سے یہ نہیں کہا، کیونکہ صرف اور صرف یہ تعلق جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور اس لیے تعلق ہے کیونکہ وہ الہی ذات ہے، وہ فقط انسان یا محض انسان نہیں، ہاں وہ کامل انسان ہے لیکن محض کامل انسان نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کامل خدا بھی ہے، اس لیے اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ زندہ خدا کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سو مچ پرسب، تھینک یو سو مچ جناب۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔